السلام علیکم، میں ہوں سبتہ۔ آج میں آپ کو سیکنڈ ایئر کی اردو کے بک میں موجود مرزا غالب کی غزل نمبر 1 کی تشریح سمجھاؤں گا۔ شعر نمبر 1 اور غزل نمبر 1 کیا ہے؟ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا۔ مرزا غالب فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے محبوب، آپ بلا تاخیر چلے آتے تھے میرے پاس نا، اور جو ہے کبھی آپ نے تاخیر نہیں کری، لیکن آج جو آپ آئے ہیں تو کوئی جو ہے دیر سویر آپ کو ہوئی ہے، یقیناً کوئی آپ کو روکنے والا تھا، کوئی عناگیر بھی تھا، کوئی روکنے والا تھا، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ ہمارے پاس دیر سے آئے، ورنہ آپ کبھی اپنے وقت کی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، آپ نے جو وقت کہا اس وقت پر پہنچے۔ لہٰذا ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یقیناً آپ کے آنے میں جو دیر ہوئی اس کی کوئی وجہ ضرور تھی۔ پھر کہہ رہے ہیں، تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ کہہ رہے ہیں میں تم سے جو ہے اپنی تباہی کا گلہ کیوں کروں، اپنی جو ہے بربادی کا گلہ کیوں کروں، کیونکہ اس میں کچھ قصور میرا اپنا ذاتی تھا اور کچھ میری تقدیر کا تھا۔ دونوں چیزیں شامل حال تھیں میرے اس حال تک پہنچانے میں، مجھے اس حال تک پہنچانے میں۔ میں کیوں کسی سے شکوہ کروں، گلہ کروں، ہے نا، میں خود اس کا قصوروار ہوں۔ پھر کہہ رہے ہیں، یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ کہنے لگے کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم نے یہ ایک تلمیحی شعر ہے، جیسا یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کی خوبصورتی کی طرف۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم نے ان کو یوسف کہا، خوبصورت کہا، کچھ اور کہہ بیٹھتے تو شاید جو ہے وہ ہم سزاوار ہوتے، ہے نا، خطاوار ہوتے جو ہے نا، اور وہ شاید بگڑ بیٹھتے، ناراض ہو جاتے۔ لیکن یہ اچھا ہوا کہ ہم نے ان کو یوسف کہا، یوسف خوبصورت کہا۔ اچھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی، کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کہہ رہے ہیں ہمارے دونوں کندھوں پہ جو فرشتے بٹھا دیے گئے ہیں، جو لکھتے ہیں ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کیا لکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ کاش ان کی جگہ کوئی آدمی ہوتا تو ہم اس سے بات کر لیتے، ہم بھی سمجھتے کہ وہ ہمارا ہمدرد بھی ہے، حالانکہ یہ بھی ہمدرد ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہنے اپنے تئیں پتہ نہیں ہے ہم آدمی ہیں، فرشتے پتہ نہیں کیا لکھیں۔ لہذا کوئی آدمی ہوتا ہے تو ہمارا دم تحریر بھی تھا، تو وہ ہمارا کہیں نہ کہیں ہمارا خیال کرتا، اور اگر ہم کچھ غلط بھی کر بیٹھتے تو اس کو بھی چھپا دیتا۔ لیکن یہ فرشتے ہیں، ان سے جو کہا گیا ہے یہ وہ لکھیں گے، ہمیں اپنا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، لہذا ہم جو لکھ دیتے ہیں اس میں ہم پکڑے جائیں گے، چاہے وہ جو بھی کچھ بھی لکھیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ کہہ رہے ہیں ریختہ کہتے ہیں اردو شاعری کو، کہہ رہے ہیں اے غالب تم ہی اردو کے استاد نہیں ہو، سیدھا اردو شاعری کے استاد نہیں ہو، کیوں اپنے آپ کو کہتے ہو میں بڑا شاعر ہوں؟ نہیں، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، نہیں، تم کہتے ہیں یاد کرو لوگ جو کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں میر گزرا ہے نا، تم سے بڑا شاعر تھا میر، تم جو ہو غالب اتنے بڑے شاعر نہیں ہو، تم اب اتنے بڑے شاعر نہیں ہو کہ میر تک پہنچ سکو۔ لہٰذا کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا شاعر نہ سمجھو۔ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، لہٰذا تم ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ہو اور نہ ہی پہنچ سکتے ہو،
لہٰذا تم جو ہو وہ میر بننے کی کوشش نہ کرو۔ بہرحال یہ تھے مرزا غالب، جو اپنے آپ کو جو ہے اپنے جو ہے اپنے آپ کو بتایا کہ دیکھو میں بڑا نہیں ہوں، مجھ سے بڑے بھی شاید گزرے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ تم مجھے بڑا سمجھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی مرزا غالب کی غزل نمبر 1 کی تشریح۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے آپ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں جو نہ خود پڑھ سکتے ہوں، نہ ان کو پڑھنے کا وقت ملتا ہو اور نہ ہی وہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہوں، تو یہ ویڈیو سن کر میری سمجھ لیں گے اور اچھا پیپر دے لیں گے، بس اس لیے میں نے ریکارڈ کی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میرا یہ جو ہے چینل سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اچھے کمنٹس دیجیے گا جیسے آپ ہیں، صحیح ہے، اور انشاءاللہ۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا جو میں کہتا ہوں، کیا؟ کسی کو بتانا نہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔